مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی کس طرح سے اس وقت چھوٹی بچی کو بھی ہندوتوا ذہنیت کے دہشت گرد نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ سناؤں گا۔ آسام سے بہت ہی دل دہلا دینے والی ویڈیو ایک آئی ہے، باپ کسے کہتے اس سے پتہ چلے گا آپ کو۔ یوگی کے ہیلی کاپٹر کو کیوں اچانک ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی، تو وہیں پر مہاراشٹرا میں جو باغی لیڈران ہیں یا ایم ایل ایز اراکین اسمبلی ہے ان کو وائی پلس سیکورٹی فراہم کر دی گئی ہے حکومت کی جانب سے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کلکتہ پولیس تھانے میں ایک بار پھر نوپور شرما گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہونے سے انکار کیا ہے، تو وہیں پر ممبئی پولیس بھی ناراض ہے۔ ممکن ہے کل پرسوں ممبئی پولیس ان کو گرفتار کر لے، وہیں کلکتہ پولیس بھی اسی طرز پر چاہ سکتی ہے، اس لیے کہ حاضر نہیں ہو رہی ہے۔ اور بھی بہت ساری خبریں ناظرین گرامی جو الگ الگ طرح سے ویڈیوز آئی ہیں، وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پھیلانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم لوگوں نے مشترکہ قربانی کا اعلان کر بھی چکے ہیں، نیچے نمبر دیا گیا ہے، اور آپ لوگ واضح کر لیں کہ ساری کی ساری چیزیں ہم انہی علاقوں میں جو غریب بستیاں ہیں، پہاڑی بستیاں، وہاں پر پہنچانے کی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مہنگے ترین علاقے ہیں۔ بہرکیف آپ واٹس اپ کر کے ساری تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے یہ ہندوتوا دہشت گردوں کی ذہنی توازن کس قدر بگڑ چکی ہے، یا پھر یہ کس دہشت تک پہنچ سکتے کہا نہیں جا سکتا۔ ایک معصوم سی بچی ہے، شاید بے گھر ہوگی یا کسی بند دکان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو میں آپ کو سنا نہیں سکتا اس لیے کہ اس میں جو سوال کیے جا رہا ہے، یا جو دہشت گرد گنڈا کہیں یا اس کو رذیل کہیں، یا اس کو آپ اپنے من میں جو آتا ہے وہ گالی اپنے خود تصور میں لے کر کے کہیں، کہ وہ اس بچی کو الگ ہی طرح کا لفظ کا استعمال کر کے، یعنی کہ مسلمان کے لیے جو غلط لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر ہندو یا ہندوتوا کی ذہنیت میں، وہ ہے پوچھتے ہوئے پھر اس کو اللہ کے نام پر گالی دینے کو کہتا ہے۔ یہ ایک معصوم سی بچی، میں آواز کے ساتھ سنا نہیں سکتا اس لیے کہ یہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین کرنے کے مترادف ہو جائیں گے اگر اس طرح کی ویڈیوز آواز کے ساتھ سنائیں گے۔ وائرل ہو رہی ہے ویڈیو، تو آپ اندازہ لگائیں یہ ہندوتوا ذہنیت کے لوگ آخر کس حد تک جائیں گے اور کیا کچھ کریں۔ یہ معصوم سی بچی ہے اور اس کی معصومیت چہرے سے جھلک رہی ہے، اور اس کو اس طرح کے سوالات کر کے اس کو اللہ کو گالی دینے پہ مجبور کر رہا ہے۔ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتی کس متعلقہ بستی کی ہے، کہاں کی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اس معصوم بچی کو جس انداز میں یہ چھیڑ رہا ہے، ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے صاف اور واضح طور پر ہو جاتا ہے کہ اس وقت ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگ پورے کے پورے دہشت گرد ہو چکے ہیں، کہ سامنے نہ بچیوں کی کوئی وقاعت ہے، ان سے کوئی یہ ہے، اور نہ ہی انسانیت سے ان کا کوئی رشتہ ہے۔ سب یہ لوگ ختم کر کے درندے بن چکے ہیں، حیوان بن چکے کہا جا سکتا ہے جب اس طرح کی ویڈیوز ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے باپ کیا ہوتا ہے۔ آسام کی صورتحال ہر سال یہی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس قدر اس وقت حالات یہاں پر خراب ہو چکے ہیں، اور براہ نام یہاں پہ کچھ کام ہو رہے ہیں، مختلف تنظیمیں پہنچ چکی ہیں، پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہیں، لیکن باڑھ کے اس علاقے میں یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جہاں ایک باپ اپنے بچوں کو سنبھال کر کے سلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اور پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح بچے سو جائیں، نیچے پانی ہی پانی ہے، کسی طرح انتظام کروا کے بچوں کو وہ سہلا بھی رہا ہے۔ یہ ہے باپ، اور یہ ویڈیو اس وقت الگ میوزک کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے، اس لیے میں آپ کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ نہیں سنا سکتا۔
ایک اور تصویر بھی دیکھ لیں. اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. آپ جو ہے مرے ہوئے انسان کو لے جانے کے لیے بھی راستہ نہیں ہے. گھروں میں پانی بھر چکا ہے, پہنچ نہیں سکتے, پہنچتے پہنچتے نہ جانے, اور لے جائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے. شمشان گھاٹ میں بھی پانی بھرا ہوا ہے تو قبرستان میں بھی پانی بھرا ہوا ہے. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ نیوز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مہاراشٹرا کہ جتنے بھی باقی ایم ایل اے شیو سینا کو چھوڑ کر کے آسام میں اس وقت ہیں, یہ وہی آسام میں جہاں پر یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے, ان لوگوں کو وائی پلس سیکورٹی فراہم کی گئی ہے مودی سرکار کی جانب سے. ایک طرف وہ حالات ہیں, دوسری طرف یہ حالات ہیں, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگوں نے یا جن لوگوں نے بھی چن کر کے لائے ہیں وہ کس قدر جو ہے ایسی حکومت کو چن کر کے لائے ہیں جن کے دلوں میں کچھ بھی نہیں پائے جاتے, غریب لوگوں کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وائی پلس سیکورٹی کے لیے کس قدر خرچ آتا ہے, 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے والوں کے لیے کس قدر خرچ آتا ہے. باقاعدہ لا کر کے ان ہوٹلوں میں رکھا جا رہا ہے اور وہاں غریب ڈوب کر کے مر رہے ہیں. ناظرین گرامی, بھارت میں غربت نہیں ہے, لیکن ہے. جب اس طرح کی ویڈیو سامنے آئے گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں غربت ہے؟ بھارت میں غربت نہیں ہے, بھارت میں ہے دولت, لیکن یہ دولت کچھ لوگ چھپا کر کے رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں کہا جا سکتا ہے. ہر دن اس طرح کی نہ جانے کتنے ایسی ویڈیوز ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پٹنہ کی ہے. ڈرگ انسپیکٹر جتیندر کمار کے گھر پر چھاپہ ماری کی کارروائی کی گئی تو کبیر کا خزانہ یہ سامنے آ گیا. نقدی ملی, نوٹ ملے, سونا ملا, چاندی ملی اور نہ جانے کیا کیا, اور ساری رات جو ہے لوگ نوٹ گنتے ہی رہ گئے. اس کے علاوہ کئی مکانات بھی ہیں اور زمینیں بھی ہیں. اب صرف ڈرگ انسپیکٹر جتیندر کمار کے گھر سے اس طرح کی بڑی دولت حاصل ہو سکتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان لوگوں کے گھر میں اور ان لوگوں نے کہاں کہاں کیا کیا چھپا کر کے رکھا ہوگا. زمینوں کے ساتھ زیورات بھی اور لگژری گاڑیاں بھی برآمد ہوئی ہیں. غیر متناسب اثاثہ جات کیس میں ڈرگ انسپیکٹر کے کئی مقامات پر مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چھاپہ مار کارروائی کی گئی تھی. یہ تو ابھی ابتدا ہے, اب آگے نہ جانے اور کیا کیا ملنے والا ہے. اور یہ تو صرف ایک ڈرگ انسپیکٹر ہے. ڈرگ انسپیکٹر کا مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیکل کے سطح پر جانچ وغیرہ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے جو میڈیکل کھولنے کے لیے, دوائی کی کھولنے کے لیے, اس سے وابستہ بہت ساری چیزیں شعبے اس سے وابستہ ہوتے ہیں, اس کا صرف انسپیکٹر ہوتا ہے, انسپیکشن کرنا ہوتا ہے. تو اس شعبے میں اگر اس قدر رشوت خوری ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے اوپر والے, پھر اس سے اوپر والے, پھر اس سے اوپر والے, پھر ان پر رہنے والے یم ایل اے, یم پیس, نہ جانے کیا کیا ان لوگوں کے گھروں میں اگر واقعی میں چھاپہ مار کارروائی ہو تو کیا کیا نکلے گا. بہر کبھی کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی جانب سے. آئیے آپ کو میں ایک اور ویڈیو کی جانب لے چلتا ہوں, اور وہ ہے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ گجرات اے ٹی ایس نے تیستا ستلواڑ کو میٹروپولیٹین مجسٹریٹس کورٹ میں جو ہے آج سامنے لانے کی کوشش کی, حاضر کرنے کی کوشش کی. اور ان کی گرفتاری کو لے کر کے اس وقت لگاتار پورے بھارت میں غصہ پایا جا رہا ہے. ایک ایکٹیوسٹ تھی, کل ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. ان کو احمد آباد لے جایا گیا تھا گجرات اے ٹی ایس کی جانب سے. اس وقت وہ جو ہے میڈیا کو پوری طرح سے جو ہے چوکنا کرتی نظر آئی, اور وہاں کی پولیس کو بھی جو ہے میں کوئی کرمنل نہیں ہوں کہ آپ اس قدر جو ہے میرے ساتھ یہ رویہ رکھیں. بالآخر ان سے میڈیا سے بھی گفتگو کرنے کی اجازت دی گئی, اور انہوں نے صاف اور واضح کہا کہ آئی ایم ناٹ اے کرمنل, میں جو ہے مجرم نہیں ہوں. بہرکیف ناظرین گرامی, آئیے افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے کہ وہ کس سادگی اور نرمی اور لیاقت کے ساتھ جو ہے ایک عام انسان سے گفتگو کر رہے ہیں. اور وہ جب ان سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں تو جو ان سے کہتے ہیں کہ ان کے مسئلے کو حل کیا جائے, اور ان کی پیشانی کو چومنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ایک ویڈیو ہے, ظاہر سی بات ہے کہ کسی ملک کے وزیر داخلہ کی یہ سادگی لوگوں کے سامنے آئے گی تو وہ جو ہے کس انداز میں جو ہے وائرل ہوگی. یہ ہے سراج الدین حقانی صاحب جو پورے ملک کے اس وقت کے وزیر داخلہ ہیں. ایک وزیر داخلہ ہیں, کچھ اور ملکوں کے وزیر داخلہ ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں. آئیے ناظرین گرامی, کل ہی میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ علی گڑھ میں وہ پہلی ویڈیو تھی اور
بس خبر آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جو میں نے پرائم ٹائم میں پیش کی تھی. اب اس سلسلے میں پوری تفصیلات آ چکی ہیں کہ علی گڑھ میں کیا ہوا تھا، اور اس سلسلے میں جو ہے 2 پولیس افسران کو معطل کر دیے جانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں. جی ہاں، اس دن ہم نے تھوڑی بہت یہ دی تھی کہ کس طرح سے جو ہے ان پر حملہ کیا گیا تھا، اور یہ کی جو ہے تصویر سامنے آئی تھی، ویڈیو سامنے آئی تھی. جی ہاں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 2 طالب علموں اور ایک سابق طالب علم نے الزام لگایا کہ 22 جون کو جب وہ علی گڑھ ریلوے اسٹیشن پر اپنے جاننے والوں کو چھوڑنے گئے تو پلیٹ فارم ٹکٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بے دردی سے مارا گیا. ان الزامات کے بعد ریلوے کے 2 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے. مبینہ مار پیٹ میں تینوں طالب علم زخمی ہو گئے. یہ MUPHD اسکالر مومن علی کی جانب سے ٹویٹر پر شیئر کیے گئے ایک ویڈیو میں تینوں طالب علم کے بدن پر لال نشان دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں. ناظرین گرامی، ہم نے اسی وقت صاف اور واضح طور پر یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ کس قدر ظلم ہوا تھا پلیٹ فارم کی ٹکٹ نہ ہونے کی وجہ سے. ان کی شناخت جو آئی ہے وہ یہ کہ عبداللہ اور صادق ہیں. عبداللہ AMU سے گریجویشن کرنے کے بعد JNU سے ماسٹر ڈگری حاصل کر رہے ہیں، جبکہ صادق کے پاس عربی میں ماسٹر ڈگری ہے. انہوں نے AMU سے PhD کرنے کے لیے انٹرنس ایگزام دیا ہے. تینوں بنگال کے مالدہ ضلع کے رہنے والے ہیں. تینوں 5 افراد کی گروپ کا حصہ تھے. اپنے 6 جاننے والوں کو چھوڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشن گئے. ان کے جاننے والے AMU کا انٹرنس ایگزام دینے کے بعد فرقہ ایکسپریس میں سوار ہونے والے تھے. طالب نے کہا وہ جلدی میں تھے، ان کے پاس پلیٹ فارم ٹکٹ لینے کا وقت بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ نہیں لے پائے. اسی کا بہانہ بنا کر کے پولیس نے ان کی داڑھی، ان کی شناخت، ان کا کرتا پائجامہ دے کر کے بہت بری طرح سے ان کو مارا، اور پھر جو ہے بار بار ان کو جو ہے مذہبی گالیاں دیتے رہے. یہ سچویشن ہے ناظرین گرامی. یہ ساری تفصیلات اس وقت سامنے آ چکی ہیں. ناظرین، ادھر کانپور میں لاؤڈ اسپیکر کو لے کر کے پھر غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش ہو رہی. تو اس درمیان میں پولیس محکمے نے صاف اور واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی مسجد کو اعلان جاری نہیں کیا گیا ہے کہ وہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہ کرے. جی ہاں، شہر کے مختلف علاقوں میں ایک مرتبہ پھر لاؤڈ اسپیکر پر اذان کو لے کر مقامی افسران کے ذریعے ائمہ مساجد، متولیان و ذمہ داران کو اجازت نامے کے نام پر بیجا پریشان کیے جانے کے مسئلے کو لے کر جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے پولیس کمشنر وجے سنگھ مینا سے ملاقات کر کے انہیں درپیش پریشانیوں سے واقف کرایا. مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے کہا کہ طویل عرصے سے مساجد میں نماز کے وقت لاؤڈ اسپیکر کی مدد سے اذان دی جاتی رہی ہے. سال 2018-19 میں حکومت کے ذریعے جب لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کو عدالت عظمیٰ کی رہنما ہدایت کے مطابق محدود کرنے کی ہدایت آئی تھی، تو اس وقت لوگوں نے کہیں تھانے اور چوکی تو کسی نے دیگر انتظامیہ کے افسران کو اپنے عرضیاں دے کر لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کی علامتی اجازت حاصل کر لی تھی. پھر حالات معمول کے مطابق چلتے رہے، لیکن در کچھ دنوں سے دوبارہ اذان دینے میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر مقامی افسران کے ذریعے مساجد کے ذمہ داران کو بلا کر یا مسجد پہنچ کر اجازت نامے کا مطالبہ کرنے اور لاؤڈ اسپیکر اتروانے کی شکایت سامنے آ رہی ہے، جس سے لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پولیس کمشنر سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کوئی آرڈر جاری نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا جو اس سلسلے میں اجازت نامہ وغیرہ لینا بہت ضروری ہے. کہتے ہوئے جو ہے پورے وفد کو جو ہے مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی محکمہ پولیس کی جانب سے. ناظرین گرامی، نوپور شرما گستاخ رسول بار بار جو ہے ممبئی پولیس کی جانب سے بھی بلایا جا رہا ہے تو حاضر نہیں ہو رہی ہے، کلکتہ پولیس کی جانب سے بھی بلایا جا رہا ہے تو حاضر نہیں ہو رہی ہے. تو اب خبر آ رہی ہے کہ کلکتہ پولیس آخری بار اس کو نوٹس جاری کرے گی، نہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے خود آئے گی اور اس کے خلاف سخت اقدامات ہو سکتے ہیں. وہیں پر ناظرین گرامی، ممبئی پولیس نے بھی جو ہے دوبارہ اس کو سامنے ہونے کے لیے کہا، لیکن اس گستاخ نے حاضر نہیں ہوئی. تو اب جو ہے پیر کے دن ممبئی پولیس اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے اور پھر جو ہے اس کو زبردستی گرفتار کر کے لے جا سکتی ہے، جبکہ بار بار نوٹس جاری کر کے اس کو جو ہے بلوائے جانے کے باوجود یہ تحقیقات کے لیے پولیس کا سپورٹ نہیں کر رہی، پولیس کو جو ہے پوری طرح سے حاضری ہو کر کے بیان درج نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے کلکتہ پولیس اور ممبئی پولیس دونوں جو ہے ایکشن لے سکتے ہیں. یہ اس وقت سامنے خبر آ رہی ہے. ناظرین گرامی، آج وارانسی سے خبر آئی کہ UP کے CM یوگی کے ہیلی کاپٹر کو جو ہے ایک پرندہ ٹکرا جانے کی وجہ سے ہنگامی حالات میں ہیلی کاپٹر کو نیچے لانا پڑا، لیکن جو ہے کسی طرح کی یہاں پر جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی طرح کا نقصان ہوا ہے. البتہ جو ہے اس میں یوگی آدتیہ ناتھ کے ہونے کی وجہ سے معاملہ سرخیوں میں آیا اور پرندے کے ٹکرا جانے کی وجہ سے یا پھر کچھ اور وجوہات کی وجہ سے جو ہے اس وقت فوری اور ہنگامی طور پر ہیلی کاپٹر کو نیچے لایا گیا. اس سلسلے میں وارانسی کی پولیس محکمہ جو ہے تحقیقات کرے گا. اس سلسلے میں تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں. ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی. مجھے آپ کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں